اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ربی جسے ان کو اس کے مضمون کا ایک یا اللہ کی کتاب ہونے کا گویا علم ہی نہیں ہو، اور یہودی اس چیز کو پیچھے لگ گئے، اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور حضرت سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، اور وہ شیاطین لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے اور اس جادو کے پیچھے بھی لگے ہوئے تھے، جو ان دونوں فرشتوں پر ایک خاص حکمت کے تحت نازل کیا گیا تھا، جو شہر بابل میں رہتے تھے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور وہ دونوں جادو کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، پس تو کفر نہ کر۔ پھر بعض لوگ ان سے وہ جادو سیکھتے تھے جس میں خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو کہ بابل شہر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا تھا، اور یہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، یعنی کہ آزمائش تو ہمارے لیے ضروری ہے، جانوں سے، مال سے اور پھلوں کی کمی سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، تو یہ کوئی بھی کسی طرح کی بھی آزمائش سے ہمیں ضرور دوچار ہونا ہی ہے۔ تو اس میں جو تھی ان لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جادو کے ذریعے تھا، جو کہ ہاروت و ماروت کے ذریعے سے کی گئی تھی، اور وہ کسی کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ آزمائش ہے، اسے نہ کرو ورنہ تم عذاب میں پڑ جاؤ گے، لیکن لوگ پھر بھی کرتے تھے، اور اس میں سب سے جو جادو تھا وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا تھا، تو جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈل جاتی تھی۔ در حقیقت یہ جادو اس جادو کے ذریعے سے کسی کو ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اللہ کے تقدیری حکم سے، یعنی یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اللہ نہ چاہتا۔ وہ لوگ جو جادو سیکھتے ہیں انہیں نقصان پہنچانے اور نہ نفع پہنچا سکتے تھے، نہ ہی انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ یہ یہودی یقیناً جانتے تھے کہ جو شخص اس جادو کو کتاب اللہ کے عوض میں اختیار کرے گا، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک وہ چیز یعنی جادو بری ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا بدلہ پاتے، کاش ان میں اتنی سمجھ ہوتی۔ اے ایمان والو، تم لفظ رائنا مت کہو اور اس کی جگہ لفظ انظر نہ کہا کرو، اور اس حکم کو اچھی طرح سے سن لو اور یاد رکھو، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور وہ بھی چلاکی سے، نہ تو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے رب کی طرف سے کسی طرح کی بھلائی نصیب ہو، اور ان کے حسد کا انہیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کے وقت کچھ احکام منسوخ ہوئے تو اس پر یہودیوں نے طعنہ دینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا، کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے؟ تو کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین پر اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا حمایتی اور مددگار نہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ مثلا اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کے اندر حسد کی وجہ سے جی چاہتا ہے کہ کاش
تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر میں لٹا دیں، اور اس کے بعد جب کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، پس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یعنی قتال اور جزیہ کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم فی الحال نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اپنے لیے جو کچھ بھلائی آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کا پورا صلہ پاؤ گے، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی کے علاوہ جنت میں ہرگز نہ کوئی جائے گا، یہ ان کی جھوٹی دل بہلانے والی آرزوئیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دیا وہ مخلص بھی ہے، اور اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہود نے کہا نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، حالانکہ وہ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بے علم لوگ بھی ان کے اہل کتاب کا سا قول دہرانے لگے کہ یہود اور نصارہ کا دین بے بنیاد ہے، سو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان علمی فیصلہ کر دیں گے جس بات پر وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے، اور ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہ داخل ہوتے مگر خوف کھاتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، سو جس طرف تم منہ کرو گے وہاں ہی اللہ تعالیٰ متوجہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مشرکین عرب ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور وہ تو سب باتوں سے پاک ہیں، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی ملکیت ہے، اور سب اسی کے تابعدار ہیں۔ وہ زمین اور آسمان کا ابتدا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض جاہل یہود و نصارہ اور مشرکین یوں کہتی ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی دلیل کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے جاہل لوگ بھی اس جیسا قول کہتے چلے آئے ہیں۔ ان سب اگلے پچھلے جاہلوں کے دل بے سمجھی میں باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ہم نے تو بہت سی واضح نشانیاں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت میں ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا دین دے کر بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والوں کو خوشخبری سنائیں اور نہ ماننے والوں کو سزا سے ڈرائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، اور نہ یہود اور نہ نصارہ آپ سے کبھی راضی ہوں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ استغفر اللہ۔ اب آپ یہ سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان یہودی نصارى کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کا نہ تو اللہ مددگار ہوگا اور نہ تو کوئی آپ کا حمایتی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ کہ یہ تو جو یہودی و نصارہ ہمارا کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ نبی وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم جو آج اپنے یہ یہودی و نصارہ کو اپنا دوست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں،
تو سوچیں ذرا کہ ہم اور انہی کی پیروی پر ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے انہی کے قدموں پر چل رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کو ماڈرن جو اپنے آپ کو ہم ماڈرن کہلاتے ہیں، کیا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔